اچھا شکیل بھائی، مجھے یاد ہے کہ اقرار الحسن صاحب وہ پروگرام کرتے تھے سریام، بالکل تو وہ بھی ادھر آئے تھے کچے کے علاقے میں چھوٹو کے پاس پروگرام کرنے، تو انہوں نے ان سے معلومات لی تھی اور جو حقائق تھے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے تھے۔ کیا ہمارے علاقے میں بھی کوئی صحافی حضرات ان کے پاس گئے معلومات لینے؟ معلومات کے لیے پابندی تو نہیں ہے صحافی کو ظاہری بات ہے، صحافی نے دونوں اطراف کے جو موقف ہے اس کو اس انداز میں پیش کرنا ہے جو ریالٹی بیس ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم نے ان کے مسائل صحافی کو نہیں روک سکتا، اگر وہ موقف دیتے ہیں تو کرنا چاہیے، جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے، کچھ چیزیں باہر نکل کے اداروں تک پہنچ سکتی ہیں، حکومت تک یہ بات صحافی کے ذریعے پہنچ سکتی ہے۔ اگر کسی کی رسائی ہے، اگر کسی کا کوئی ہے رابطہ تعلق، وہ کر سکتے ہیں، اس میں پابندی تو نہیں ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بات بتایا، اگر ایک میرا سوال ہے، اگر صحافی یا کوئی بھی یوٹیوبر چلا جاتا ہے ان راہزنوں چوروں کے پاس، یا جن کو ہمارے شہری قاتل لوگ کہتے ہیں، ان سے معلومات لینے جاتے ہیں، ان کے حقائق جاننے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، قانون تو نہیں روکتا کہ آپ کسی کا انٹرویو نہ لیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے اب تک جتنی بھی ہماری معلومات ہیں تو یہ کرتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے اینکر سندھ میں جتنے بھی ہمارا ریلیٹڈ علاقہ ہے کچے کا، شکارپور ہو گیا، کشمور ہو گیا، یہ جڑا ہوا ہے ہمارے علاقوں سے، تو بڑے بڑے اینکر کراچی سے، اسلام آباد سے اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے اور انٹرویو لیے، ان کا موقف بتایا، سامنے رکھا کہ بھئی آپ کیسے ڈاکو بنے، کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، آپ نے کیوں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور ہتھیار کیسے پھینکیں گے۔ یہ دیکھیں نا، ایک وے آؤٹ ہے۔ ان کی بات اگر جائے گی تو مسئلے حل ہوں گے نا۔ اگر وہ دبے رہے ایسے، وہ اس جو جرائم پیشہ دنیا میں وہ آگے بڑھتے گئے تو مشکلات ظاہری بات ہے آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ تو اچھے انداز میں اگر وہاں پر کوئی ہوتی ہے بات تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ظاہری بات ہے ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہم نے تو بہتری کا ایک رول پلے کرنا ہے نا۔ ہم نے تو نہیں ہم نے کسی ڈاکو کو سپورٹ کرنی ہے یا جا کر اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ ہم نے تو جا کر پوچھنا ہے ان سے کہ آیا کہ بھئی آپ کیسے ڈاکو بنے، آپ کیسے ڈاکو اس جرائم پیشہ دنیا سے بہ رہیں گے، آپ کے مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں۔ ساری بات ہے ہم نے بات کرنی ہے نا، کون کرے گا اس کے علاوہ۔ بے شک۔ اچھا سر، قانونی طریقہ کیا ہے؟ مثلا اب کوئی صحافی ہے یا یوٹیوبر ہے، ان کے پاس جاتا ہے معلومات یا حقائق لینے کے لیے، تو قانونی طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ قانونی طریقہ تو اس میں ظاہری بات ہے، کوئی اللہ خیر کرے کوئی پرمیشن تو نہیں لینی نا کسی سے۔ مثلا کوئی پرمیشن اگر ڈی ایس پی صاحب سے، ایس ایچ او صاحب سے؟ نہیں، ظاہری بات ہے اگر ایک نو گو ایریا ہے جہاں پر پولیس آزادانہ طور پر نہیں جا سکتی، آپ کو قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کیسے جانے دے گی؟ یہ ایک بہت بڑے سوال نشان ہے نا۔ جہاں پر پولیس کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں، وہاں پر زمینی حقائق ایسے ہیں کہ پولیس آزادانہ طور پر نہیں جا رہی۔ جو آج کے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون آدمی وہاں پر جا سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے پرمیشن تو کوئی نہیں دیتا، کوئی ذمہ دار، ظاہر پرمیشن کا مطلب ہے ذمہ داری۔ اگر کسی افسر کے پاس چلے گئے، ذمہ دار افسر کے پاس کہ میں جا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا وہ آپ کو پرمیشن دے دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ یہ آپ اپنے بیہاف پہ جا سکتے ہیں، جا کر وہاں پر جو معاملات ہیں، چیزیں ہیں، وہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ اپنے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، اب میرا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے، مثال کے طور پر میں چلا گیا ان کے پاس، ٹھیک ہے، میں نے انٹرویو لی ہے، ان کے حقائق ہیں، اب پبلک کے سامنے لے کر آیا ہوں، تو اب جو ہے قانون نافذ کرنے والے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ سہولت کار ہیں، آپ نے ان سے کس طرح رابطہ کیا ہے، کیوں گئے تھے، 10 پیشیاں لگاتے ہیں، ادھر مسائل بہت سے مسائل کا ہم باہر ڈال دیتے ہیں، تو میرے لیے تو پرابلم بہت زیادہ ہوں گے۔ مثال دے رہا ہوں، تو ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی حل ہے تاکہ یہ پرابلم ہمارا جو صحافی ہیں یا یوٹیوبر ہیں ان کے لیے سامنے نہ آئے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ یہ تو ہر صحافی کی جو سپیس ہے نا وہ برابر نہیں ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ، اپنی اپنی سپیس، اپنا اپنا ایک انداز، اپنا اپنا طریقہ۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے جو آدمی جاتا ہے وہ سب چیزیں سامنے رکھ کر سوچ کر وہ جا کر کرتا ہے۔ وہ اگر سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں پر چلا گیا، میں نے کر لیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی طور پر، کیونکہ میں جتنے بھی بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں کچے میں سٹارٹ سے،
تو ہم شامل رہے ہیں. ہمیں جتنے بھی افسران ہیں وہ ساتھ لے کر جاتے تھے کچے میں, یہ بختر بند گاڑیوں میں ڈال کے. ہم نے جو فرنٹ ہوتے تھے مورچے وہاں پر گئے ہیں, ان کے گھروں کے اوپر جا کر دیکھا ہے ماحول. یہ تو چلتا رہتا ہے. باقی یہ ہے کہ اب تک ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے رابطے بھی ظاہری بات ہے, ہم سے رابطے کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھی آپ جو ہے ہمیں ڈاکو بنا رہے ہو, ہمیں جرائم پیشہ لکھ رہے ہو, جو ہے نا ہماری بات نہیں کر رہے, ہمارا موقف نہیں چلا رہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا موقف ٹھیک ہے, جو ہے بہتر, اگر آپ ہمیں بتائیں, اگر ہمیں مناسب ہوگا, اگر ہمارے ادارے اس کو افورڈ کریں گے, پالیسی ہوگی تو ہم چلائیں گے, اور ہم چلاتے رہے ہیں. تو اس میں اب تک ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں, اب تک 15 سالوں میں کسی نے تھریٹ کیا ہو. چھوٹو گینگ سے لے کر, چھوٹو سے بھی ہمارے رابطے ہوتے تھے, پوچھتے تھے ہم کہ بھئی کیا ہے, کیوں ہے یہ, کیسے آپ اس دنیا میں ہے, کیسے آپ اس سے نکلیں گے, آپ بتائیں ہمیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن آج تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں پرسنلی تھریٹ کیا ہو, کسی ادارے نے آ کر یار آپ کیوں گئے, کیوں آپ کی فون کال جا رہی ہے. ظاہر بات ہم نے تو ایک مثبت چہرہ بیان کرنا ہے نا, کیونکہ سب سے پہلے ہمارا ملک, اس کے بعد ہمارے ادارے, عوام, علاقہ. ہم نے تو ایک تعمیری حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے نا, ہم نے کسی کو فیور اور سپورٹ نہیں کرنی. اچھا سر, ابھی جو میرا سوال ہے وہ عوامی مسائل اجاگر کرنے کے لیے جو صحافی حضرات ہیں وہ مفت میں مسائل اجاگر کرتے ہیں کسی عوام کی یا انفرادی عوام کی, یا وہ مسائل اجاگر کرتے ہیں, یا ان سے کچھ سرکاری ٹیکس بھی لگتا ہے کہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں؟ کس سے پیسے وصول کرتے ہیں؟ مثلا کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, گھریلو مسئلہ ہو گیا ہے, یا کوئی خاندانی پرابلم ہو گیا ہے, یا کوئی مسائل بھی جس طرح ہوتے ہیں کوریج کے حوالے سے, کوریج کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں یار یہ کوریج کریں, ہمارے پرابلم ہے, مسائل ہیں, تو برائے مہربانی آ جائیں. تو صحافی حضرات فری میں جا کر مسائل اجاگر کرتے ہیں, یا کوئی ٹیکس بھی ہے سرکاری, وہ کہتے ہیں نشر کریں گے پیسے اتنے لگیں گے؟ یہ دیکھیں نا, میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر صحافی کی اپنی ایک سپیس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں حقیقی بات آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بے روزگار ہے وہ صحافی نہیں ہے. جو خود بے روزگار ہوگا, خود فائنینشلی مسائل کا شکار ہوگا, وہ کیا کسی مظلوم کی, کسی ظالم کے خلاف مظلوم کی بات اٹھائے گا؟ ظاہری بات ہے اس نے اپنے مفادات پر چلنا ہے نا. اس نے اگر کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ جائے گا, ظاہری بات ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ فائنینشلی طور پر صحافی کو سٹرونگ ہونا چاہیے, اس کا کوئی ایسا کوئی ذریعہ ہو کہ وہاں سے آپ کی روزی روٹی ہو, آپ کا کچن چلے. اس کے بعد جا کر وہ صحافت ہے خدمت. ظاہری بات اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ بلیک میل کرتے ہیں, آپ پیسے لیتے ہیں, تو وہ صحافت نہ ہوئی نا, پھر صحافت کمپرومائز ہوتی چلی جاتی ہے. آپ جتنا اس میں اس دنیا میں گھسیں گے, جائیں گے, ظاہری بات ہے آپ نے پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے. جب آپ کے مفادات جتنے کم ہوں گے, انٹرسٹ کم ہوگا, اتنی آپ کی صحافت جو ہے وہ نیوٹرل اور مثبت ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ کے مفادات ہوں گے پھر مثبت صحافت, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کمپرومائز ہوگی اور ہر معاملے پہ آپ اس طرف چلے جائیں گے. اچھا, شکریہ سر, مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ نے ابھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کیسا لگا, آپ کامنٹس میں بتا دیں. اگر آپ نے نئے ہیں, ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, تو میری آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں, مداری اسٹوڈیو 1122. دعاؤں میں یاد رکھنا. وسلام, پاکستان زندہ باد.